السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، آج یکم محرم ہے، تو محرم الحرام کے آغاز میں یہ آپ تمام احباب کی احسان شناسی ہے کہ کربلا معلیٰ میں آل نبی، اولاد علی، اولاد ابو طالب، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، اس کی تعزیت کے لیے سادات کے صحن میں حاضر خدمت ہونا اور ان قربانیوں کا ذکر کرنا، یہ ایک مومن کی فطرت بھی ہونا چاہیے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور احسان شناسی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کربلا معلیٰ کو سمجھنے کے لیے دو کردار سمجھنا بڑے ضروری ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت میں مختصر سی گفتگو عرض کروں گا۔ آپ کا ذوق سماعت اور میرا انداز گفتگو شاید آپس میں مل سکیں یا نہ مل سکیں، تو بہرحال نوکری مقصود ہے، آپ بیٹھ کے نوکری کر رہے ہیں، میں سن کے اور میں سنا کے نوکری کر رہا ہوں، تو خوش بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس گھر کی نوکری نصیب ہو جائے۔ یہ ہر کسی کے نصیبوں میں جناب بوذر و سلمان و قمبر کی جو اطاعت ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو احباب گرامی، ایک کردار یزید کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یزید ایک کردار کا نام ہے، اور حسین علیہ السلام بھی ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے تین طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اور ضروری بھی ہیں، اور راستے بھی یہ تین ہی ہیں میرے آقا حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ہے کہ قرآن کے ذریعے سے میرے مولا حسین پاک کو سمجھا جائے، دوسرا سیرت پیغمبر سے سمجھا جائے، تیسرا خود سیرت امام علی مقام سے سمجھا جائے۔ تو میں مختصر چند ایک باتیں، صرف ایک دو۔ قرآن اہل بیت کو بالخصوص، چونکہ موضوع ہمارا تاجدار کربلا ہے، قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش یوں کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی پاکی کا جو اعلان فرمایا، ان کی عصمت کا جو اعلان فرمایا، ان کی طہارت کا جو اعلان فرمایا ہے، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل رسول کے غلاموں سے بڑھ کر قرآن کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت یوں اکٹھے ہیں، اور یہ حوض کوثر تک اور جنت تک یہ ساتھ ہے، اور جو بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن اپنے پردے اس پر اٹھاتا ہے۔ قرآن ایک حیا والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جس طرح وہ کسی پر اپنا پردہ نہیں نہ اٹھاتی، اسی طرح قرآن بھی اپنے غیر محرم پر پردے نہیں اٹھاتا۔ قرآن کا غیر محرم وہ ہے جو علی پاک کے دروازے سے دور رہنے والا ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، علی 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 علی، کیونکہ یہ سند خود میرے محبوب نے عطا فرمائی کہ میں جا رہا ہوں اور قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اسے در اہل بیت پہ تو آنا پڑے گا۔ تو جو در اہل بیت سے دور ہوگا وہ قرآن کا غیر محرم ہے،
اور قرآن بہت ہی حیا والا کلام ہے، انتہائی غیرت والا کلام ہے، یہ کسی بھی غیر محرم پر اپنے پردے نہیں اٹھاتا، اسی لیے تو علی پاک کا دامن چھوڑنے والے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو احباب گرامی، آئیے قرآن کریم سے میرے مولا حسین لاجپال علیہ السلام ان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اہل بیت پاک ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے اصحاب میں ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان کا بھلا ہو کہ وہ وہاں بیٹھے تھے تو پوچھ کے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ شاید آنے والے دور میں جس طرح باقی 2 نمبریاں ہوئی ہیں یہاں بھی ہوتی، بلکہ اس کے باوجود بھی ہوتی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کن کے بارے میں؟ میرے محبوب نے فرمایا فیہ، ایک میں ہوں جن کے بارے میں یہ آیت ہوئی، وعلی اور علی کے بارے میں، وفاطمہ تو اور سیدہ زہرا کے بارے میں، والحسن والحسین اور حسنین کے بارے میں۔ تو پتہ چلا میرے محبوب نے واضح فرما دیا کہ یہ آیہ تطہیر جو ہے یہ پنجتن پاک کے بارے میں اللہ نے اس کا نزول فرمایا۔ اب سوچنا یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا دیکھیں، میرے مولا حسین لاجپال نفس مطمئنہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب دیکھنا یہ ہے، توجہ طلب امر یہ ہے کہ ان کی اس آیت کی روح سے، چونکہ باقی پنجتن پاک کے جو افراد ہیں وہ آج ہمارے لیے موضوع نہیں ہے، وہ محو گفتگو نہیں ہے ہم ان کی طرف۔ مولا حسین علیہ السلام اس آیت کی روح سے مرکز طہارت ہیں، اس آیت کی روح سے مرکز عصمت ہیں، اس آیت کی روح سے پاکیزگی کا مرکز ہے۔ اب اگر کسی بھی طرح سے مولا حسین لاجپال علیہ السلام کے کردار میں کوئی کمی اگر ہو جائے، کوئی کوتاہی ہے، یا پھر نعوذ باللہ کوئی رجس کی یا نجاست کی کوئی کا تعلق ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی کمزوری ان کے نفس میں پیدا ہو، تو وہ پھر ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، پھر وہ بنانے والے کی طرف سے۔ توجہ طلب امر یہ ہے، ان کی پاکیزگی میں، ان کی طہارت میں، ان کی عصمت میں اگر کوئی کمی یا کمزوری ہے تو پھر وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ پھر اعلان کرنے والے کی طرف سے ہے، کیونکہ اہل بیت نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم پاک ہیں۔ اہل بیت نے خود اعلان ہی نہیں کیا کہ ہم طاہر و مطہر ہیں، ہم مرکز طہارت ہیں، ہم مرکز پاکیزگی۔ ہے کہ ان کی طہارت کا زور کتنا ہے، ان کی طہارت کی پاور کتنی ہے، ان کی طہارت کا کمال کتنا ہے، یہ ہم ان ہستیوں میں نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے انما یرید اللہ۔ جتنا اللہ کا ارادہ نعوذ باللہ کمزور ہے تو پھر ان کی طہارت میں کمزوری ہے، تو چونکہ وہاں کمزوری نہیں ہے، انما یرید اللہ، جتنا اللہ کا ارادہ مضبوط اور کمال والا ہے اتنی ہی اہل بیت اطہار اور مولا حسین کی طہارت بھی کمال والی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ترجمہ اس کا، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، یہ ترجمہ درست نہیں۔ بھی کرے کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب مولا حسین علیہ السلام ابھی 3 سال کے تھے، 4 سال کے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے عمر کے آخری ایام میں ہیں۔ یہ پاک کرے سے مراد تو پھر یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پاک کرے، مولا حیدر کرار کو بھی پاک کرے، سیدہ زہرا پاک اپنی عمر کے آخری ایام میں ان کو بھی پاک کرے۔ نہیں احباب گرامی،
اللہ کا فرمان ہے تم پاک ہو، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ اسی طرح ہی پاک رکھے، یہ سمجھنا ہے۔ اب قرآن سے اگر آپ سمجھو گے تو حسین علیہ السلام سمجھ یوں آئیں گے کہ حسین پاک تھا، پیدا بھی طاہر و مطہر ہوا، اور بچپنا بھی اسی طہارت میں گزرا، جوانی بھی اسی طہارت میں گزری، اور شہادت بھی اسی طہارت میں ہوئی، کیونکہ اللہ کا ارادہ ان کو پاک رکھنے کا ہے۔ اب جب بھی پڑھے نا آیت طہارت کو، اس آیت تطہیر کو، تو یہ پڑھا کریں انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار وہ تمہیں پاک رکھے جس طرح تم پاک ہو، کیونکہ وہ آئی پاک و پاکیزہ ہے۔ تو قرآن سمجھاتا اور سکھاتا یہ ہے کہ اے لوگو، حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی نگاہ سے دیکھو، نگاہ قدرت میں دیکھو کہ مقام حسین کیا ہے۔ تو اس آیت تطہیر میں یہ مقام حسین ہے کہ جتنی اللہ کے ارادے میں پاور ہے نا، وہی پاور ان کی طہارت کی ہے، وہی کمال ان کے عصمت کا ہے، وہی کمال ان کی پاکیزگی کا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے ارادے کا کمال ہے۔ اور دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار، یہ جو حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ، درود پاک پڑھ لیں، تو حسنین کریمین ہیں، اس چادر میں ہیں، اور یہ وہ چادر ہے، حدیث قصہ آپ تو پڑھتے رہتے ہیں کہ جبریل بھی اس چادر کے پیچھے آنے میں اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ اور یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، جب وہاں احد میں کھڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا نا، علی جو منی وانا من ہو، تو اس وقت بھی جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ مجھے بھی یہ فیض مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے دروازے سے ملا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اس گھر کی عظمت کو ہم قرآن سے دیکھیں تو قرآن سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ، اور دوسرے نمبر پر یہ جو حدیث پاک ہے، حدیث قصہ ہے، اور میرے مولا علی علیہ السلام سے وہ جو حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، دیگر کتب احادیث میں، کہ ایک دن میرے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخذ بید الحسن والحسین، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا اللہ، جو بھی شخص من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، جو ان دونوں کے باپ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے، ہوگا کیا فی دارجاتی یوم القیامت فی الجنہ، وہ جنت میں میرے مقام میں اللہ اس کو 7 درجہ عطا فرما دے گا۔ اب اللہ کی محبت نمازوں میں صرف ڈھونڈنے والے، اللہ کی محبت کے لیے عبادات کی جاتی، اہل بیت سے بڑھ کر تو عبادت کوئی نہیں نہ کر سکتا، تسبیحات میں صرف اللہ کی محبت تلاش کرنے والے، عبادات میں صرف اللہ کی محبت تلاش کرنے والے، ان کو نشانہ دیا ہے میرے رسول معظم نے، ایک کو ادھر بٹھا کے ایک کو ادھر بٹھا کے، کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے اور جو ان کے ماں باپ سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو پتہ چلا اگر کوئی محبت خدا کا متلاشی ہے تو اسے اس دروازہ عصمت پہ آنا پڑے گا، تو پھر اسے ٹھوکریں نہیں کھانا پڑے گی، اسے خود محبت الہی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، حدیث پاک سے اب مقام حسین سمجھیے گا ذرا۔ معروف حدیث ہے کہ کندھوں پہ ہیں میرے آقا حسین، نبی رحمت علیہ السلام جا رہے ہیں، اور یہ کیا معراج ہے خدا کی قسم۔ وہ بار بار آپ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جب بت توڑے تھے، میں دوستوں کو عرض کیا کرتا ہوں، بت توڑنے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ کفار تانا دے سکتے تھے بعد میں اگر کسی اور صحابی کو ساتھ لے کے بت توڑے جاتے، کل تک تیرا پیو دادا انہاں بتاں دی پوجا کردا رہا تے آج تمہیں بت توڑ دیں۔ وہ علی ہی تھا جس کو یہ تانا نہیں مل سکتا، نہ کبھی علی نے بت پوجا۔ صرف علی المرتضی، یا علی یا علی حق حیدر۔
تو اس لیے نہ جناب ابو طالب نے، کیونکہ وہ دین فطرت پر تھے، دین الہی پر تھے، نہ جناب عبد المطلب نے، کل شجرہ جناب آدم علیہ السلام تک توحید والا تھا، اس لیے یہ خاندان ہی ایسا۔ تو وہ عرض کرنے لگا تھا جب کندھوں پہ تھے نا مولا علی، تو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ عرش کے پائے تک ہاتھ پہنچا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ علی ایک مرتبہ نبی کے کندھوں پہ چڑھے نا تو سیر کی عرش تک کی، تو حسنین کریمین آپ کی معراج کو سلام کرتا ہوں جو رہتے ہی میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ تھے، پتہ نہیں کون سی سیریں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، آگے سے صحابی آتے ہیں کہتے ہیں نعم المرکب، اے سوار، یہ دیکھنا سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے نبی پاک نے ٹوکا، اس کو کہتے ہیں معرفت عطا کرنا۔ فرمایا پہچان صرف سواری کی ضروری نہیں ہے، نعم الراکب، سواری کو بھی پہچان، صرف سواری کی پہچان نہ کر، سوار کی بھی پہچان کر۔ تو یہ ہے اصل میں تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا لوگوں جو صرف سواری کو ہی پہچانے، اس نے کیا معرفت حاصل کی؟ پہچاننا ہے تو سواری کو بھی پہچان اور سوار کو بھی پہچان۔ تو یہی مشن ہے ہمارا کہ اہل بیت اطہار کی معرفت نصیب ہو جائے۔ یہی میرے محبوب کریم نے توجہ دلوائی تھی پہچان کروانے کے لیے کہ صرف سواری نہ پہچان، صرف اپنے رسول کی عظمت کو نہ دیکھ، بلکہ رسول کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے عظیم حسین کی عظمت کو بھی پہچان۔ تو اس لیے احباب گرامی احادیث کی روح سے بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں اشارے اور ظاہری طور پر بین طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پہچانو کہ یہ کون ہے۔ اور اس کے بعد ہم خود سیرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو وہ وقت کہ جب یزید کے والد وہ فوت ہو گیا تو پیغام آیا یزید کا گورنر کو کہ امام حسین علیہ السلام کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو۔ مولا حسین علیہ السلام پاک سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ خود کہتی ہیں جوانان بنو ہاشم سے کہ تم ساتھ جاؤ، میرا بھائی اکیلا ہے، اکیلا نہ جائے، پاک بی بی کی عظمت کو میرا سلام ہے۔ اب مولا حسین علیہ السلام چلے گئے، اس بدبخت مروان ملعون سے گفتگو کر کے واپس آئے تو جب صبح ہوئی نا، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ موسم کا تقاضا ہے، پیچھے ابھی پھر باقی پروگرام بھی ہے، تو مروان ملعون جو تھا اس نے مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ رات آپ نے بڑی نا تجربہ کاری کی بات کی ہے، اگر آپ رات کو بیعت کر لیتے یزید کی تو اندھیرے میں ہو جانی تھی، انعام بھی مل جانے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ تو رجس ہے، توجہ ہے، چونکہ تو رجس ہے، چونکہ تو نجاست ہے، رجس کیا جانے کہ حسین کون ہے؟ یہ ہے توجہ طلب امر۔ پتا چلا کہ یہ قیامت تک کے لیے سفر کرتا ہوا ایک جملہ ہے، وہ صرف اس محل کا، اس جگہ کا جملہ نہیں تھا، قیامت تک صدیوں تک سفر کرتا ہوا یہ جملہ تھا کہ رجس کیا جانے کہ حسین کیا ہے۔ تو چونکہ نجاست ہے تو رجس ہے، رجس نہیں جان سکتا مقام حسین کیا ہے۔ اگر تو رجس نہ ہوتا تو یہ سلام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے یہ سمجھ جائیں ہم تمام، یہ پیغام میں یہاں سے اس سٹیج سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجس نہیں جان سکتا قیامت تک، وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، رجس نہیں جان سکتا کہ مقام حسین کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا تھا وہاں پر۔ تو احباب گرامی اب یہاں پر پھر آپ نے گھر آ کے کہا کہ اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ یہ وہ رسول کا بیٹا ہے کہ جن کا مدینے والوں نے بڑا استقبال کیا تھا۔ آج اسی رسول کا بیٹا فرماتا ہے کہ بہنا تیاری کرو۔ عبداللہ بن سنان کوفی، علامہ طبری نے لکھا ہے
کہ وہ آیا، اس نے روانگی قافلہ کی صورت یوں بیان کی کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ تیار ہوا، سواریاں آنے لگی، ایک سواری آئی با پردہ بی بی، ایک بچہ آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کروا رہے۔ اسی طرح سواریاں آتی رہی، مولا حسین علیہ السلام ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیاری کے مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بیبیاں آتی رہی، سواریاں آتی رہیں، ان محملوں میں تشریف فرما ہوتی رہیں۔ پھر ایک سواری آئی، مولا حسین علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب ان کا استقبال کیا، خود اپنے زانوں پیش کیے، غازی عباس علمدار نے ان کو سوار کروایا، مولا حسین علیہ السلام خود آگے ہوئے، اس اعزاز سے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس اعزاز سے مدینے سے یوں تیاری ہوئی۔ تو احباب گرامی، بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ادھر مدینے میں یوں کہ دیے بجھا دیے گئے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے رسول پاک کی قبر انور پر، اور حسین خود سوار کروا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی ہے کہ رسول معظم کی وہی بیٹی، اے بیٹیوں کا دکھ رکھنے والوں، اگر رسول سے رسمی تعلق نہ ہو، صرف کلمے کا ظاہری تعلق نہ ہو، تو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ میرے علی پاک نے خود اپنے آخری ایام میں کوفے کی بیویوں کو بلا کر سارے گھر کے دیے جلا کے کہا تھا میری بیٹی کو پہچان لو، یہ زینب ہے۔ اب یہی وہ پاک بی بی ہیں کہ جن کو رسول کی بیٹی ہیں، جن کو کڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب حضرت زید نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بھیا باقر، بابا زین العابدین روتے کیوں رہتے ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا کہ بھائی زید، کاش تو نے حضرت میرے بابا زین العابدین کی طرح میری پھپھی کا وہ وقت دیکھا ہوتا، رسول کی بیٹیوں کی وہ حالت دیکھی ہوتی جو میرے بابا نے دیکھی ہے، تو بھی روتا رہتا۔ تو احباب گرامی، اگر رسول پاک سے اور اس کلمے سے رسمی تعلق نہ ہو تو اس دکھ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ میں کسی سید سے پوچھیں، کسی سید کو چاہنے والے سے پوچھیں کہ یہ ایک ایسا کانٹا ہے دلوں میں چبھا ہوا جو قتل حسین سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں اور وہ بازار اور ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا جانا اور اس طرح کھلے منہ بے پردہ سواریوں پر سوار کرنا، یہ قتل حسین سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ تو اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچئے گا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے کیا قربانی پیش کی کہ جب کہا تھا سب نے کہ اگر جانا ہے تو بیبیوں کا نہ لے کے جائیں، تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے یہ جانتے تھے کہ اگر بی بی میری بہنہ زینب نہ ہوگی تو کربلا کا یہ دوسرا باب کون لکھے گا؟ کربلا کا دوسرا باب کون لکھے گا؟ ایک باب میں اپنے خون سے لکھوں گا، ایک باب میری بہن زینب لکھے گی۔ تو یہ کربلا کے دو باب ہیں۔ تو احباب گرامی، اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کو یاد کریں اور کربلا کو دیکھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ بس آخری بات میری یہ ہے کہ یزید کا نمازیں اس نے بند نہیں کی تھی۔ یہ جو حسین زندہ باد ہے یہ صدقہ سیدہ زینب کی مصیبتوں کا۔ یزید نے نمازیں نہیں روکی تھی، یزید نے اذانیں نہیں روکی تھی، یزید نے تلاوتیں نہیں روکی تھی، اس نے اسلام پہ ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا۔ اس نے حرام رشتوں کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا تھا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بادبخت لانتی خبیث،
تو اپنی تلواروں پہ ناز کرتا ہے، تجھے حسین کے خون کی طاقت کا علم نہیں۔ میرے نانا نے بڑی محنت سے اس دین کو پالا ہے، حسین زندہ ہے، اپنے خون کی طاقت سے اسلام کو تقویت بخشے گا۔ کبھی سرانے پہ سر رکھ کے سوچنا کہ اگر میرے حسین بھی خاموش رہتے تو پھر مسلمان اپنی بہنوں سے نکاح کیا کرتے کہ نہ کیا کرتے؟ مسلمان اپنی پھوپھیوں سے نکاح کیا کرتے کہ نہ کیا کرتے؟ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے لیکن ان رشتوں کے تقدس کو بھول جاتے، چونکہ وہ سمجھتے، آنے والی نسلیں 40-50 سال بعد کے مسلمان سمجھتے کہ یزید بھی تو مسلمانوں کا ہی ایک نمائندہ تھا نا، مسلمانوں کا ہی بادشاہ تھا، اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو اس کو کوئی منع کرنے والا نہ ہوتا۔ میرے مولا حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا یہ تیری سازش جس کے لیے تجھے تخت پہ بٹھایا گیا ہے، میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ حسین اپنے خون سے ایسی لکیر کھینچے گا کہ قیامت تک حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ اور اس کو پھر سینچا، اس درخت کو سیدہ پاک نے اپنی ان مصیبتوں سے۔ تو احباب گرامی، دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تاجدار اجمیر نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو احباب گرامی، اپنے بچوں کو کربلا کا درس یاد کروائیے تاکہ اسلام ہمارے سینوں میں زندہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح مودت اہل بیت سے سرشار رکھے، سلامت رہیں تا قیامت رہیں، اور اسی طرح یہ آنگن آباد رہیں۔ یقین جانیے اگر یہ مجالس نہ ہوں تو پورا زمانہ حسین پاک کا قاتل نظر آتا ہے۔ یہی وہ مجالس ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اور اس پروگرام کو، جو مشن ملا تھا میرے مولا حسین کو، وہ آگے پہنچایا ہے۔ رب العالمین اپنے پاک حسین کا صدقہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔